تو اسی حالت میں جبرائیل امین بھی میرے آقا پر وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا جو انتقال مبارک ہے، حضور کا جو وصال ہے، یہ بھی اسی دن ہوا جس دن میری باری تھی۔ یعنی حضور کا جو انتقال ہے، یہ جنہ دے بزرگ ٹور جاندے نے اس گل نو وہ فخر سمجھتے ہیں کہ یار میں ابے دی خدمت کی تھی، میں دادے دی خدمت کی تھی، یہ ساڈے بزرگاں دا وصال بھی ساڈے کو ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ اس رشتے میں پیار کتنا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن باری بھی میری تھی، حضور میرے اجرے میں موجود تھے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میری ایک اور یہ خاصیت بھی ہے کہ حضور کی جو قبر انور ہے وہ میرے حجرے میں ہے۔ حضور کی جو قبر انور ہے وہ عائشہ کے حجرے میں ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ میرے ابا کی قبر بھی میرے حجرے میں ہے۔ اور آپ پھر ایک اور بات فرماتی ہیں کہ میرا اور حضور کا پیار اتنا تھا کہ جب حضور کا آخری وقت تھا تو حضور کا جو سر مبارک ہے وہ میری ٹھوڈی اور میرے سینے کے درمیان تھا، یعنی حضور میری گود میں تھے، حضور میرے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اتنا ہم دونوں کا آپس میں پیار تھا۔ اور یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرما کے دوسری ازواج سے ممتاز کر دیا۔ اب ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونا تھا تو یہ دیکھیں کچھ بھی جو ہونا ہوتا ہے نا وہ خود نہیں ہوتا، وہ منظور خدا ہوتا ہے، یعنی خدا کو بھی وہ منظور ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوتا، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے میں سویا ہوتا تھا تو جبرائیل امین 3 دفعہ میرے پاس ریشمی لباس پہن کر آئے اور تینوں مرتبہ ساتھ ایک خاتون ہوتی تھی، اور جبریل کہتے تھے کہ حضور یہ آپ کی رفیقہ حیات ہے۔ تو کہتے میں دیکھتا کہ یہ کون ہے، تو کہتے جب پردہ اٹھایا جاتا تو عائشہ صدیقہ ہوا کرتی تھی۔ کہتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ذات ہے، یہ جو ہستی ہے، یہ جو شخصیت ہے، یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ تو یعنی حضور کے جو نکاح مبارک کی جو سیریمنی ہے، جو خوشخبری ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے حضور کے نکاح سے پہلے حضور کو عطا فرما دیا۔ اور یہ وہ ہستی ہے جن کی پاک